جو الفاظ ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ہیں، یہی پڑھنے چاہیے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس میں یہ آیت آئی ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ ان الفاظ کی روح سے امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا افضل ہے، چونکہ ہم ہر تلاوت سے پہلے، ہم وقت تلاوت سے پہلے، ایون نماز میں جب ہم شروع کرتے ہیں پہلی رکعت میں تلاوت یعنی سورہ فاتحہ، تو اس سے پہلے بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اور دن بھر میں آپ 5 نمازیں فرض اور اس کے اندر سنت اور نوافل اور واجبات جو پڑھ رہے ہیں، اس میں اعوذ باللہ آپ کو ہم وقت پڑھنی ہے، تو کم از کم اعوذ باللہ کا یعنی تعوذ کا ایک کنسپٹ اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہے کیا، آئی کہاں سے ہے، کیوں پڑھتے۔ ترجمہ تو پتہ چل گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ تو قرآن مجید کی آیت فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم کی روح سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جی بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء اور بہت سے اکابر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر پڑھنا، بالکل صحیح ہے۔ امام نخعی اور امام داؤد ظاہری ان کی رائے یہ ہے، یہ دونوں محدثین یہ فرماتے ہیں اور مفسرین قرآن بھی ہیں کہ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بجائے اس کے کہ شروع میں پڑھا جائے، جب قرآن مجید کی تلاوت آپ مکمل کر لیں اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ لیکن ان کی اس رائے کو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امام نخعی، امام داؤد ظاہری بڑے کمال کے محدث اور عالم اور بزرگ ہیں، لیکن ان دونوں حضرات کی اس رائے کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت کلام کے بعد پڑھنی چاہیے، زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، لیکن ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے جب آپ تلاوت قرآن مجید کریں اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس وقت پڑھنا مسنون ہے۔ کسی اور کام کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی اور کام کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ نامناسب ہے، ضروری نہیں۔ جیسے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھے، داخل ہوتے ہوئے کار میں بیٹھتے ہوئے، یا آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ نے پانی کی بوتل لی اور آپ نے پانی کی بوتل کھولی، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ غیر مناسب ہے۔ پانی پیتے ہوئے آپ بسم اللہ ہی پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ نماز میں اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، پہلی رکعت میں جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اگر کسی شخص نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا، بھول گیا یا جان بوجھ کے نہیں پڑھا، تو دونوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر دانستہ یعنی یا بھول کر، دانستہ کا مطلب ہے ڈیلیبریٹلی اور نادانستہ کا مطلب ہے انڈیلیبریٹلی، اعوذ باللہ نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سامنے نماز بالکل پوری طرح ویلڈ ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اقرا بسم ربک الذی کی وہ 5 آیتیں نازل ہوئی تو ان 5 آیتوں کی ابتدا سے
پہلے شروع کرانے سے پہلے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھایا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کے پھر کہا اقرا، جس کے جواب میں حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اعوذ اس کا ترجمہ ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، التجا کے معنی میں بھی آتا ہے، استجیرو کے معنی میں بھی آتا ہے کہ میں اللہ کی امان چاہتا ہوں۔ اعوذ بمعنی استعین بھی آتا ہے کہ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھا ہوں، قرآن مجید کے درس میں بیٹھا ہوں، قرآن مجید سننے اور سنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب میرے اوپر چونکہ طاغوتی اور شیطانی طاقتیں آگے اور پیچھے اور اوپر اور نیچے اور دماغ اور دل کے اندر حملہ آور ہوں گی، تو اعوذ یعنی استعین، اے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پہ میری مدد فرما، کہ ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کھول کے پھر بند کر کے رکھ دوں کہ اچھا بھائی آج تو کھول لیا اب کل تلاوت کریں گے، یعنی شیطان کا حملہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس شیطان کے حملے کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرنا ہے بلکہ ناکام کرنا ہے، لہذا اعوذ یا اللہ استعین، آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ تحفظ کے دوسرے ٹیکسٹ بھی آتے ہیں، مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ٹیکسٹ ہے، مروی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ استعیذ باللہ کا بھی آتا ہے، نستعیذ باللہ بھی آتا ہے، اور ایک اور یعنی اعوذ باللہ کا ٹیکسٹ ہے اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، غین دال رے غدر، اس کا ترجمہ آسان یہ سمجھے غدار، کہ میں اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہیں، ایبسلیوٹ پاور کے مالک ہیں، میں ان کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو غدار ہے، یہ سمجھ لے غادر کا ترجمہ، غداری کی نا شیطان نے، جو اللہ نے کہا اس کے خلاف کیا، حکم عدولی کر دی، یہی تو غداری ہے۔ بندہ مومن جب اللہ کا یا اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بھی تو غدار ہے، اللہ کا غدار ہے، رسول کا غدار ہے، تو اسی طرح سب سے بڑا غدار تو شیطان ہے۔ تو اعوذ باللہ کا ایک ٹیکسٹ یہ ہے اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، میں اللہ اس قادر مطلق کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو غدار ہے، جو اللہ کا غدار ہے۔ اسی طرح ایک اور ٹیکسٹ ہے جیسے اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، غوا وما ضل صاحبکم وما غوا، اعوذ باللہ القوی، میں اللہ جو بڑی طاقت والا ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جو گمراہ ہے۔ غوی کا ترجمہ گمراہ کرے، آسان ترجمہ، یہ ٹیکسٹ بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دم کرتے، ان کی نظر اتارتے، دم کرتے، تو آپ یہ الفاظ ادا فرماتے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اعیذ، وہی تحفظ کا لفظ آ گیا کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر کیڑے مکوڑے سے اور ہر نظر لگانے والی بد آنکھ سے۔ اعیذکما، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، یہ بھی تعوذ ہے۔
اور اس قسم کی بہت سی دعائیں احادیث کے اندر اور معصورات میں، جن میں انہی ٹیکسٹ کے ساتھ استعیذو سے، نستعیذو سے، اعیذو سے، اعوذو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے کہ دعا مانگی، اور شیطان سے اور مختلف قسم کی جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان سے اللہ کی پناہ میں آنے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ